اب میں آپ کی توجہ کو خاص طور پر چاہوں گا. میرا رب اس غافل انسان سے پوچھتا ہے اور کہتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. میرے بندے جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ سب کچھ تو میں نے تیرے لیے پیدا کیا. غور کیجئے زمین کے اندر موجود خزانہ کس کے لیے ہے؟ اللہ فرماتا ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا. جو کچھ زمین کے اندر ہے سب کے سب اے انسان میں نے تیرے لیے پیدا کیا. چاند تیرے لیے پیدا کیا, آسمان تیرے لیے پیدا کیا, سورج تیرے لیے پیدا کیا, پانی تیرے لیے پیدا کیا, یہ سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا. ذرا میرے بندے اتنا بھی تو جان لے کہ تجھے کس کے لیے میں نے پیدا کیا. اتنا بھی تو سوچ لے تجھے میں نے کس کے لیے پیدا کیا. سب کچھ میں نے تیرے لیے پیدا کیا اور تجھے میں نے میرے لیے پیدا کیا. اور ہمارا حال یہ ہے کہ جس کو ہمارے لیے پیدا کیا اس کے سامنے تو جھک گئے اور جس نے خود کے لیے پیدا کیا اس کی طرف جھکنے کے لیے تیار نہیں. کیا کبھی ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ نے ہمیں اس کے لیے پیدا کیا ہے؟ یہ تصور جب ذہن میں آتا ہے, یہ خیال جب ذہن میں آتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے, پھر اس کی زندگی سنور جاتی ہے. پھر ہر بیکار کام اسے بہت زیادہ چبھتے نظر آتے ہیں, بلکہ اپنے لمحوں کی قدر کرتا ہے, اپنی سانسوں کی قدر کرتا ہے, اپنے وقت کی قدر کرتا ہے, اپنے دماغ کو صحیح طور پر یوٹیلائز کرتا ہے, اس لیے کہ وہ جانتا ہے مجھے اللہ نے جیسا بنایا ایسا کسی کو نہیں بنایا. خود رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کہیں فرمایا اللہ عز و جل نے هو الذی یصورکم فی الارحام ما یشاء. پروردگار جل جلالہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. آپ اندازہ تو لگائیے اللہ عز و جل نے انسان کو کتنی خوبیوں سے نوازا, لیکن اے انسان تیری سوچ پر تعجب ہو رہا ہے. جس خالق نے تجھے اتنا کچھ عطا کیا تیرے پاس سب کے لیے وقت ہے, تیرے رب کے لیے تیرے پاس وقت نہیں. کوئی تجھے اللہ کی عطا کردہ آنکھ جیسی آنکھ نہیں دے سکتا, کوئی اللہ کی عطا کردہ کان جیسے کان نہیں دے سکتا, کوئی اللہ کی عطا کردہ زبان جیسی زبان نہیں دے سکتا. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب آپ سوچیں آپ نے یہ ذہن بنا لیا ہے یا ہم سب سوچ رہے ہیں اپنے بارے میں, کیا ہم نے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ ہمارا وجود ہے, ہم جو چاہیں دیکھیں, جو چاہیں کریں, جس طریقے سے چاہیں زندگی گزاریں؟ نہیں نہیں, یہ اللہ کی دی ہوئی چیز ہے, اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. ایسا نہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ایک بندے کو آپ صبح جاب پر بلاتے ہو, کسی کو ملازم کی حیثیت سے رکھتے ہو, اسے ڈیوٹی ہاورز بتا دیتے ہو, صبح 10 بجے آنا ہے, شام کو 10 بجے تک ڈیوٹی کرنا ہے, مہینے کا اتنا پگار دیں گے, اس سے زیادہ نہیں, کوتاہی نہیں کرنا, ٹائم کی پابندی کرنا ہے. اگر تھوڑی سی تاخیر ہوگی پگار کاٹ لیا جائے گا, اور زیادہ غیر حاضری کرو گے تو نکال دیا جائے گا. نہ جانے کتنے انسٹرکشن ہمارے اس کے سامنے ہوتے ہیں. ہم دیتے کیا ہیں اس کو؟ مہینے کے آخر کے اندر 20,000 25,000 30,000, بہت ہائیلی کوالیفائیڈ کوئی ہے 1,00,000 2,00,000 5,00,000 دے دیتے ہیں. اللہ اکبر. لیکن اگر وہ مسلسل نافرمانی کرنا شروع کرے, مسلسل غیر حاضری کرنا شروع کرے, تو پھر ہم اس کو فائر کر دیتے. جاؤ میری کمپنی سے نکل جاؤ, میری دکان سے نکل جاؤ. آپ دوسری دکان تلاش کر لیں گے, دوسرا جاب تلاش کر لیں گے. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ کی صبح سے لے کر رات تک
تک ہم نافرمانی کرتے ہیں، اگر وہ کہہ دے زمین میری ہے نکل جاؤ یہاں سے، کون سی دوسری زمین ہے جہاں ہم جائیں گے؟ اللہ کہہ دے میرے آسمان جیسے صاحبان سے ہٹ جاؤ، کہیں اور چلے جاؤ، کوئی جائے پناہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ لیکن اے کریم تیری عظمتوں کو پر قربان کہ ایک ملازم اپنے سیٹھ کے یہاں ملازمت 1 مہینے کی کرنے کے بعد 1 مہینے کا پیسہ وہاں سے حاصل کرتا ہے، لیکن 2-4 باتیں نہ مانے تو اس کی روزی بند ہو جاتی ہے۔ لیکن تیرے احسان پر قربان کہ ہم زندگی پر تیری نافرمانی کر رہے ہیں، پھر بھی تو ہمیں عطا کر رہا ہے، تو ہمیں کھانا دے رہا ہے، تو ہمیں پینا دے رہا ہے، ہمیں زندگی دے رہا ہے، ہمیں زندگی کے جینے کا وقت دے رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی پرپز آف کریشن کے بارے میں سوچو، اپنی تخلیق کے مقصد کے بارے میں سوچو۔ اب آپ کے سامنے اور میرے سامنے یہ مائک ہے، مائک والوں کو ہمارے جعفر بھائی نے، حافظ صاحب نے آرڈر دیا ہوگا، کنڈیشن رکھی ہوگی، دیکھو اچھا مائک لے کر کے آنا، صحیح طور پر آواز پہنچانے والا مائک لے کر کے آنا، گڑبڑی نہیں ہونی چاہیے۔ اب وہ مائک لے کر کے آیا، اب مائک میں بیان کروں اور میری آواز آپ تک نہ پہنچے، سیٹی مارنے لگے، بند ہو جائے تو اس کا نام میں تبدیل کر دوں گا۔ یہ بھنگار کہاں سے لے کر کے آئے ہو؟ اب مائک کا نام چھین لیا گیا اور اسے کچرے کا نام دے دیا گیا۔ سن لو، آج اگر دنیا کے پیروں تلے مسلمان آ رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا، جب وہ مقصد مسلمان پورا نہیں کرتا تو آج مسلمان جو ہے دلیت سے زیادہ کمزور تصور کیا جاتا ہے، آج کا مسلمان بیکورڈ تصور کیا جاتا ہے، آج کا مسلمان جاہل تصور کیا جاتا ہے، آج کا مسلمان ڈاکو لٹیرا تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن جن کے سامنے مقصد موجود ہوتا ہے، ان کے جسم پر اگر قیمتی لباس بھی نہ ہو، عالی شان محل بھی نہ ہو، تب بھی کوئی بندہ نواز کہلاتا ہے، کوئی غریب نواز کہلاتا ہے، کوئی داتا گنج بخش کہلاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے سامنے پرپز آف کریشن تھا، وہ جانتے تھے کہ اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا۔ وہ اپنی زندگی کو بیکار کے کاموں میں خرچ نہیں کرتے دکھائی دیں گے، ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کے قانون کے مطابق گزرتا ہوا نظر آئے گا۔ اے نوجوانوں، ذرا ہوش کے ناخن لو، تم کیا کر رہے ہو؟ اس پیدا کرنے والے کے پیدا کرنے کا مقصد تم بھول گئے۔ تمہارا بیٹا اگر بڑا ہونے کے بعد آؤٹ آف ٹریک ہو جائے تو تم اپنے بچے سے ضرور یہ کہتے ہو، کیا اسی دن کے لیے میں نے تجھے بڑا کیا تھا؟ مولا بھی پوچھے گا، کیا اسی لیے میں نے تجھے پیدا کیا تھا؟ ہے جواب کی تیاری؟ ذرا سوچو، ذرا اندازہ لگاؤ، اس معبود برحق نے، پالنہار حقیقی نے اتنا عظیم مرتبہ ہمیں عطا کیا، اور پھر ایک ایسا دستور حیات ہمیں عطا کیا کہ اس ایک کتاب کے ذریعے اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم بلندی کے اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں جس مقام تک دنیا کا کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن غافل، اتنے غافل، اتنے غافل، اتنے غافل کہ اب تو قرآن ماننے والا بندہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں کوئی راستہ سجائی نہیں دیتا۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں، ماہ رمضان میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا اور فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ لوگوں کو راستہ دکھانے والی ہی تو کتاب ہے۔ تمہیں راستہ کیوں نظر نہیں آتا؟ اس لیے کہ تم قرآن نہیں پڑھ رہے۔ تمہیں راستہ کیوں نظر نہیں آتا؟ اس لیے کہ قرآن کے ترجمے کو نہیں پڑھ رہے ہو۔ تمہیں راستہ کیوں نظر نہیں آتا؟ اس لیے کہ قرآن سے رہنمائی کا تمہیں جذبہ نہیں ہے۔
تم تو پکچر سے رہنمائی دیکھے ذرا ہیرو نے بال کیسے رکھے، پینٹ کیسی پہنی، ٹی شرٹ کون سا پہنا۔ ظالموں، جس خدا نے زندگی عطا فرمائی اور جس رسول کے طریقے کو اپنانے کا حکم دیا، ان کے طریقے کو چھوڑ کر تم زوال پذیر اور آوارہ کے طریقے کو اپنانا جب چاہو گے تو تمہاری زندگی میں کبھی ترقی اور کامیابی آ ہی نہیں سکتی۔